میرے بھائی دوستوں بزرگوں، سنت کا مذاق نہ اڑائے، سنت کا مذاق کبھی بھی نہ اڑائے۔ اگر کوئی اڑاتے اس کو بھی منع کرے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اہل عرب میں بائیں ہاتھ سے کھانا عام تھا اور اکثر لوگ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ حکم آپ نے اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں زندگی گزارنے کے جو آداب سکھائے گئے ہیں ان میں دائنی طرف کو بائیں طرف پر ترجیح حاصل ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں داہنے طرف کو بائیں طرف پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ادب ہے، چاہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، چاہے کسی کی عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سن کر اس شخص نے جواب میں کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، اور اس جواب دینے کا سبب تکبر تھا، اور اس نے سوچا کہ مجھے اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوک کر میری توہین کی ہے، اس لیے میں حکم نہیں مانتا۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ تم کبھی دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکو گے۔ اس کے بعد ساری عمر وہ شخص اپنے دائیں ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکا۔ یہ سنت کا مذاق اڑایا اس نے۔ آج ہم بھی یہ دعوے کرتے ہیں کہ کاش ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے زمانے میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس حدیث میں ہمارے لیے کئی عظیم الشان سبق ہے۔ پہلا سبق یہ ہے میرے بھائیوں کہ بسا اوقات نادانی اور بے وقوفی کی وجہ سے ہمارے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ اگر ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور دیدار نصیب ہو جاتا اور ہم بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے فہرست میں شامل ہو جاتے تو کتنی اچھی بات تھی۔ اور کبھی کبھی یہ خیال شکوہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں کیوں پیدا نہیں فرمایا۔ آج ہمارے لیے 15ویں صدی میں دین پر چلنا مشکل ہو گیا، ماحول خراب ہو گیا۔ اگر اس زمانے میں ہوتے تو چونکہ ماحول بنا ہوا ہوتا، اس لیے اس ماحول میں دین پر چلنا آسان ہوتا۔ ہمارے دل میں یہ خیال تو پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو جو سعادت عطا فرماتے ہیں اس کے ظرف کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا ظرف تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے استفادہ بھی کیا اور اس کا حق بھی ادا کیا۔ وہ زمانہ بے شک بڑی سعادتوں کا زمانہ تھا، لیکن ساتھ میں بڑے خطرے کا زمانہ بھی تھا۔ آج ہمارے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ واسطہ در واسطہ ہو کر ہم تک پہنچے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص خبر واحد سے ثابت شدہ بات کا انکار کر دے اور یہ کہے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا تو ایسا شخص سخت گناہگار ہو گیا، لیکن کافر نہیں ہوگا، منافق نہیں ہوگا۔ اور اس زمانے اور اس زمانے میں اگر کسی شخص نے کوئی کلمہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست سنا، پھر اس کا انکار کیا تو انکار کرتے ہی کفر میں داخل ہو گیا۔ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ایسی آزمائشیں پیش آئی ہیں کہ یہ انہی کا ظرف تھا کہ ان آزمائشوں کا جھیل گئے۔ خدا جانے اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو نہ جانے کس میں شمار ہوتے، ہماری شمار کن لوگوں میں ہوتی۔ اس ماحول میں جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم پیدا ہوئے، اسی ماحول میں ابو جہل اور ابو لہب بھی پیدا ہوئے، عبداللہ ابن ابی اور دوسرے منافقین بھی پیدا ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس شخص کے حق میں جو چیز مقدر فرمائی ہے وہی چیز اس کے حق میں بہتر ہے۔ لہذا یہ تمنا کرنا کہ کاش ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے زمانے میں پیدا ہوتے، یہ نادانی کی تمنا ہے، اور معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اعتراض ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ جتنی نعمت عطا فرماتے ہیں وہ اس کے ظرف کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ تو دعا کرے اللہ رب العزت ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا اتباع نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ان کے سنت کے مطابق اللہ ہم سب کو زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔